آج احمد فراز کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ گرفتہ دل نندلیب گھائل گلاب دیکھے، محبتوں نے سبھی رتوں میں عذاب دیکھے۔ وہ دن بھی آئے صلیب گر بھی صلیب پر ہوں، یہ شہر ایک روز پھر سے یوم حساب دیکھے۔ یہ صبح کاذب تو رات سے بھی طویل تر ہے، کہ جیسے صدیاں گزر گئیں آفتاب دیکھے۔ وہ چشم محروم میں کتنی محروم ہے، کہ جس نے نہ خواب دیکھے نہ رت جگوں کے عذاب دیکھے۔ یہ ساعت دید اور وحشت بڑھا گئی ہے، کہ جیسے کوئی جنوں زدہ ماہتاب دیکھے۔ مجھے ہم مکتبی کے دن یاد آ گئے ہیں، کہ میں اسے پڑھ رہا ہوں اور وہ کتاب دیکھے۔ گرفتہ دل اندلیب، اندلیب مطلب بلبل اور گلاب مطلب گلاب۔ آپ نے وہ گانا تو سنا ہوگا نا، ایک تھی گل اور ایک تھی بلبل، دونوں چمن میں رہتے تھے۔ یہ قصہ وہی ہے۔ یہ دراصل ایک داستانوی کیریکٹر ہے۔ یہ بہت پہلے، ہزاروں سال پہلے یہ داستان بنی تھی، اور تب سے لوگ سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ایک گلاب کو ایک بلبل سے محبت تھی۔ جب کوئی صیاد آیا اس بلبل کو لے جانے کے لیے، تو بلبل نے اپنی محبت جو ہے اپنی محبت اپنی جان قربان کر دی۔ اس نے گلاب کا کانٹا اپنے سینے میں چبھو لیا، یہاں تک کہ اس کی موت ہو گئی۔ یہ قصہ چلا آ رہا تھا۔ اس زمانے میں بھی محبتوں پہ ایسے بھی عذاب اترتا تھا، آج بھی کم و بیش وہی عالم ہے۔ گرفتہ دل اندلیب گھائل گلاب دیکھے۔ گرفتہ دل اندلیب، ایک ٹوٹا ہوا فسردہ دل والی بلبل اور ایک گھائل گلاب، آج بھی وہی قصہ ہے۔ گرفتہ دل اندلیب گھائل گلاب دیکھے، محبتوں نے سبھی رتوں میں عذاب دیکھے۔ وہ دن بھی آئے صلیب گر بھی صلیب پر ہوں، یہ شہر ایک روز پھر سے یوم حساب دیکھے۔ آرزو ہے شاعر کی، دعا ہو رہی ہے، دعا کر رہے ہیں کہ ایسا بھی دن آئے کہ جو صلیب گر ہے، وہ صلیب بنانے والے، صلیب جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ٹانگا گیا تھا، وہ لکڑی کا بنا ہوا صلیب، کراس، تو وہ دن بھی آئے کہ صلیب گر بھی صلیب پر ہوں۔ وہ جو صلیبیں آج بنا رہے ہیں نا، یا وہ جو صلیب پر چڑھانے کا حکم دے رہے ہیں صلیب گر، تو یہ لوگ بھی کبھی صلیب پر ٹانگ دیے جائیں، انہیں بھی پتہ لگے کہ صلیب پر ٹنگنے کے بعد کیسا لگتا ہے، کیسی روح نکلتی ہے۔ وہ دن بھی آئے صلیب گر بھی صلیب پر ہوں، یہ شہر ایک روز پھر سے یوم حساب دیکھے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی یوم حساب گزر چکا ہو، اور یہ بھی دوسرے یوم حساب کی آرزو کر رہے ہیں، کہ یہ شہر میں کبھی ایسا بھی انصاف ہو کہ جو صلیب گر ہیں، جو کسی معصوم کو بھی صلیب پہ چڑھا دیتے ہیں، انہیں بھی کبھی صلیب پر چڑھایا جائے۔ وہ دن بھی آئے صلیب گر بھی صلیب پر ہوں، یہ شہر ایک روز پھر سے یوم حساب دیکھے۔ یہ صبح کاذب تو رات سے بھی طویل تر ہے۔ صبح کاذب، وہ صبح کاذب، صبح ہونے سے پہلے، صبح صادق سے پہلے ایک نور کا ایک حالہ سا ہوتا ہے افق کے جانب، ایسا لگتا ہے جیسے صبح ہونے والی، دراصل وہ ایک دھوکہ ہوتا ہے، وہ صبح ہوتی نہیں ہے، صبح صادق اس کے بہت بعد ہوتی ہے۔ تو یہ سحری کے وقت سے بھی پہلے کا وقت ہوتا ہے، لیکن ایک دھوکہ سا ہوتا ہے، ایک بھرم سا ہوتا ہے کہ جیسے اب صبح ہونے والی۔ دراصل وہ اجالا تھوڑی دیر میں مٹ جاتا ہے، پھر بہت دیر کے بعد تب صبح صادق آتی، پھر سورج نکلتا ہے، پھر لالی چھاتی۔ یہ بہت بعد کی بات ہے، یہ تقریباً رات کا ہی عالم ہوتا ہے جب صبح کاذب دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ صبح کاذب تو رات سے بھی طویل تر ہے۔ یہ صبح کاذب جو مجھے دکھائی دیا ہے نا، اب اس کے بعد یہ جائے تو پھر صبح صادق آئے، اس کے بعد پھر افق پہ لالی آئے، اس کے بعد پھر سورج آئے۔ تو ابھی تو سورج آنے میں بہت دیر ہے، بہت طویل ابھی فاصلہ ابھی باقی ہے۔ تو یہ صبح کاذب تو رات سے بھی طویل تر، یہ تو رات جتنی لمبی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ لمبی ہے، تو ٹھہر گئی۔ صبح کاذب اتنی دیر ٹھہرتی نہیں ہے۔ یہ صبح کاذب تو رات سے بھی طویل تر ہے، کہ جیسے صدیاں گزر گئیں آفتاب دیکھے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ آفتاب دیکھے ہوئے صدیاں گزر گئی ہیں، اس انتظار میں ہے، آفتاب کے انتظار میں یہ ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاید آفتاب کے تعلق سے یہ اس طرح استعارہ ہو کہ صاحب کو ایسے دن کے انتظار میں ہے، یہ جو ابھی تک دن آیا نہیں ہے، یہ ہو سکتی ہے اس کی وجہ۔ یہ صبح کاذب تو رات سے بھی طویل تر ہے، کہ جیسے صدیاں گزر گئیں آفتاب دیکھے۔ وہ چشم محروم کتنی محروم ہے، کہ جس نے نہ خواب دیکھے نہ رت جگوں کے عذاب دیکھے۔ وہ آنکھیں کس قدر محروم ہوں گی کہ جن پر نہ تو کبھی خواب اترا، اور نہ ہی کبھی رات بھر جاگنے کے بنا پر انہیں خواب کیوں نہیں اترا، کیونکہ ان آنکھوں کو نیند ہی نہیں آئی۔ نیند آتی تو خواب آتے، تو ان آنکھوں میں کبھی خواب بھی نہیں اترا، اور جو رت جگوں کے عذاب ہوتے ہیں نا، جو وقت کاٹے نہیں کٹتا، وہ بھی نہیں اترے۔ کس قدر محروم ہے وہ آنکھیں۔ وہ چشم محروم میں کتنی محروم ہے، کہ جس نے نہ خواب دیکھے نہ رت جگوں کے عذاب دیکھے۔ یہ ساعت دید اور وحشت بڑھا گئی ہے، کہ جیسے کوئی جنوں زدہ ماہتاب دیکھے۔ ساعت دید، ساعت، پل، مومنٹ، وہ مومنٹ جب محبوب کا دیدار ہوا، جب ہم نے دیکھا، تو بجائے یہ کہ ہماری وحشت کو قرار آ جاتا، تو یہ وحشت کو اور بڑھا گئی۔ یہ دید جو ہے، یہ ساعت جو ہے، یہ پل جو آیا تھا نا، یہ ہماری وحشت کو اور بڑھا گیا۔
اس سے اچھا تھا کہ یہ دید نہیں ہوتی، یہ ساعت دید اور وحشت بڑھا گئی ہے کہ جیسے کوئی جنوں زدہ ماہتاب دیکھے، جیسے کوئی دیوانہ ہوتا، پاگل ہوتا ہے، جو جنوں کا شکار ہوتا ہے نا، وہ 14ویں کی رات میں اکثر ماہتاب کو دیکھ کر کے اس کا جنوں اور بڑھ جاتا، اس کی وحشت اور بڑھ جاتی۔ تو وہی عالم میرا ہوا کہ جیسے میں نے دیکھا محبوب کی ایک جھلک ہم نے دیکھی، میرا اس کی وحشت اور بڑھ گئی، ٹھیک جیسے دیوانی کی وحشت بڑھ جاتی 14ویں کے چاند دیکھ کر کے۔ یہ ساعت دید اور وحشت بڑھا گئی ہے کہ جیسے کوئی جنوں زدہ ماہتاب دیکھے، مجھے ہم مکتبی کے دن یاد آ گئے ہیں۔ ہم مکتب مطلب مدرسہ، اسکول، بچپن میں یہ بھی پڑھنے جاتے تھے، تو ہم مکتب مطلب ساتھ پڑھنے والے لوگ۔ مجھے ہم مکتبی کے دن یاد آ گئے ہیں کہ میں اسے پڑھ رہا ہوں اور وہ کتاب دیکھے۔ مجھے بچپن کے وہ دن یاد آ رہے ہیں جب جن سے بعد میں وہ ہماری محبوب بنی، وہ بھی اسی مکتب میں تھی، میں بھی اسی مکتب میں تھا، تو مجھے وہ دن یاد آ گئے کہ میں اسے دیکھتا رہتا تھا اور وہ کتاب دیکھتی رہتی تھی۔ مجھے ہم مکتبی کے دن یاد آ گئے ہیں کہ میں اسے پڑھ رہا ہوں اور وہ کتاب دیکھے۔ ایک بار یہ قصہ ہوا کہ صاحب آج کل کیا وجہ ہے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں، یا آپ میڈیکل میں دیکھیں یا سائنس میں آپ دیکھیں، لڑکیاں بہت زیادہ کامیاب ہو رہی ہیں، 60 to 70% لڑکیاں جو ہیں وہ کامیاب ہو رہی ہیں، یہ بیچارے لڑکے 30-40% پہ ہی رہ جاتے ہیں۔ تو سروے کیا گیا کہ بھئی اس کی کیا وجہ ہے، کیا اس میں ذہانت کم ہے، یہ کیا ہے آخر؟ تو سروے میں جو بات سامنے آئی وہ یہ کہ بھئی لڑکیاں اس لیے زیادہ کامیاب ہوتی ہیں کہ ان کی دلچسپی کتابوں میں زیادہ ہوتی ہے اور لڑکوں کی کتابی چہروں میں، یہی وجہ ہے کہ وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ بہرحال ہم مکتبی کے دن یاد آ گئے ہیں کہ میں اسے پڑھ رہا ہوں اور وہ کتاب دیکھے۔ احمد فراز کی غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتا سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجیے۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔